آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، بیہقی شریف کی روایت ہے، وضو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی جو گرتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے اور اس کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا تو وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اس تری کو لے کر کے اپنے پیشانی کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ ملتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اپنے بدن پر ملتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، یہ میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس عمل پر تمہیں کون سی چیز ابھر رہی ہے، یعنی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حبک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمیں اس پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم پانی کو نیچے گرنے نہ دیں، پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور جسم پر ملے، ہم برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کے پانی سے ہمیں محبت ہے، پانی سے محبت ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہمیں محبت ہے وہ مجبور کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت ہے اور تم ہماری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور ساتھ میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک راستہ بتاتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، من سرہ، جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت پیدا ہو جائے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو جائے۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو جائے، فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ، تو اس کو چاہیے کہ تین کام کرے۔ نمبر ایک، فَلْيَصْدُقْ فِي حَدِيثِهِ، جب بھی گفتگو کرے تو سچ بولا کرے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور اس کو چاہیے کہ جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت کو ادا کر دیا کرے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيُحْسِنْ جِوَارُ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ تو دیکھو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ اور اس کا رسول کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ من یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت کون ہے؟ آپ ذرا بتائیے تو صحیح تاکہ ہمیں پتا چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کامل مومن نہیں، اور جو اچھائی کرتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، وہ کامل مومن ہو جائے گا۔